اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ منظور احمد چنیوٹی صاحب نے بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر ایک الزام لگایا تھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اور تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 11 لڑکے پیدا ہوئے تھے۔ تو اس پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، تو اس پر میں نے سیرت حلبیہ کا ایک حوالہ دیا تھا، اور اب انشاءاللہ میں آپ کو اس کا دوسرا حوالہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب لکھی ہے، تصنیف کی ہے حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور ترجمہ و ترتیب الحاج مفتی غلام محی الدین نعیمی صاحب نے کیا ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس قول کو صاحب سفراد نے بیان کیا ہے، اس لحاظ سے کل تعداد 11 بن جاتی ہے۔ تو ناظرین اب ہم آتے ہیں جو مولانا منظور احمد چنیوٹی نے یہ دوسرا الزام لگایا کہ نعوذ باللہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کذب مرزا کی پہلی دلیل ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ جھوٹ اکیلا اتنا واضح ہے کہ مزید حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک سے قبل ہی آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا، آپ یتیم پیدا ہوئے تھے۔ علم یجد کا یتیما فآوا، اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور کے بارے میں مرزا نے کتنا جھوٹ بولا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ کس نے بولا ہے اور کذب بیانی کون کر رہا ہے، انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے اس کو۔ ناظرین میں موضوع کی طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں اور اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا منظور چنیوٹی حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کتاب روحانی خزائن پیغام صلح جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 465 اس فقرے کو درج کر کے منظور چنیوٹی کہتا ہے مرزا جی کا یہ جھوٹ اتنا واضح ہے کہ مزید حوالہ دینے کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک سے قبل ہی فوت ہو گئے تھے۔ یہ اعتراض مولوی منظور کے اپنے الفاظ میں ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، مگر تفصیلی جواب سے پہلے اس اعتراض کا نہایت دلچسپ پس منظر بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے کس شان سے اس اعتراض کا جواب دیا اور فرمایا۔ تو قارئین پیغام صلح کے اس جملے کے سیاق و سباق میں مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام اس اعتراض کے جواب میں جو مضمون لکھ رہے ہیں، اس مضمون میں سے یہ فقرہ لیا گیا ہے۔ حضور نے جو جواب لکھا، اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ فرمایا تو آپ کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، آپ کوئی صاحب اقتدار شخصیت نہیں تھے، لوگوں کا جتھا آپ کے ساتھ نہیں تھا، تو کس تلوار سے آپ نے لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کیا اور کس بادشاہ سے آپ نے مدد مانگی کہ اپنی فوج بھیجو جن کی مدد کے سہارے میں لوگوں کو زبردستی دین اسلام میں داخل کروں۔ یہ خلاصہ ہے اس مضمون کا۔ تو اس مضمون کی ابتدا میں حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا صاحب علیہ السلام یہ تحریر فرما رہے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، آپ جب پیدا ہوئے تو تھوڑے ہی عرصہ کے بعد آپ کے والد فوت ہو گئے،
پھر کچھ عرصہ کے بعد آپ کی والدہ فوت ہو گئیں، پھر آپ کے دادا فوت ہو گئے، تو انہی لوگوں کی مدد اور انہی لوگوں کی امداد کے سہارے آپ اپنی قوم میں اثر و رسوخ پیدا کر سکتے تھے۔ مگر آپ کی ابتدا تو یوں ہوئی تو کس فوج نے آپ کی مدد کی، کون سا لشکر آپ کے ساتھ شامل ہوا؟ یہ وہ مضمون ہے، اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ تو ناظرین، جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو اس بات کا علم ہو کہ فلاں بات یوں ہے، اور پھر یہ جانتے بوجھتے ہوئے اس علم کی موجودگی کے باوجود حقیقت کے خلاف کسی غلط بات کا اظہار کرے، اس کا نام جھوٹ ہے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ کو غلطی لگی، آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ نے جو تاریخ کی کتابوں میں مضمون پڑھا تھا یہ مضمون لکھتے وقت آپ بھول گئے، مگر اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ جھوٹ تو انسان یا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے بولا کرتا ہے۔ اس میں کیا فائدہ تھا اگر آپ نعوذ باللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا کسی کو نقصان پہنچانا مقصود تھا اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں نعوذ باللہ، تو قرآن پاک احادیث اس بات سے بھری پڑی ہیں کہ نبی واقعہ بھول جاتے ہیں، نبیوں کو اندازے میں غلطی لگ جاتی ہے، تو اس کو جھوٹ نہیں کہا جاتا۔ اس تناظر میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان بیان کی، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے اوپر، اس کا جواب دیا، تو مولوی منظور چنیوٹی کو نہ جانے کیوں ناگوار لگی اور اس کی غیرت کہاں سے ہو گئی کہ اپنے آقا کی بجائے آریوں کی ہم نوائی کرتے ہوئے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ اعتراض کر دیا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے پھر آریوں کی ہاں میں ہاں ملانا کہاں تک غیرت دینی روا رکھتی ہے؟ اب ہم مولانا منظور چنیوٹی کو آریوں کا ساتھی نہ سمجھیں یا یہود و نصارہ کا ساتھی نہ سمجھیں تو اور کیا سمجھیں؟ اب ہم دیکھتے ہیں اس اعتراض میں کتنی حقیقت ہے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابیں کوئی قرآن کی آیات نہیں کہ ان میں اختلاف نہیں ہو۔ تاریخ اور سیرت کی کتب میں یہ روایت بھی صاف طور پر موجود ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب ان کی پیدائش کے بعد فوت ہوئے۔ تاریخ کی کتابیں اس بات سے بھری پڑی ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی وفات ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے۔ دوسرے مورخین کہتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم آپ کی پیدائش کے بعد فوت ہوئے۔ کوئی پہلے قول کو درست قرار دیتا ہے، کوئی دوسرے قول کو درست قرار دیتا ہے۔ یہ مضمون تفسیر کی کتابوں میں بھی بیان ہے، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں بھی بیان ہے۔ نمونے کے طور پر وقت کی مناسبت کے اعتبار سے میں دو کتابوں کے سکین آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے جس کے مصنف امام ابن کثیر 774 ہجری میں فوت ہوئے۔ قرآن پاک کی آیت الم یجدک یتیما فآویٰ، سورۃ الضحیٰ کی یہ آیت ہے، اس کے نیچے تفسیر کے نیچے انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اصل کتاب تفسیر ابن کثیر کی عربی زبان میں ہے، اس کے اردو ترجمہ کا حوالہ دے رہا ہوں۔ امام ابن کثیر الم یجدک یتیما فآویٰ کی تفسیر میں درج کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ بعض کہتے ہیں ولادت کے بعد ہوا۔ اگر یہ بات کہنا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش کے بعد فوت ہوئے جھوٹ ہے، تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں مورخین کی دو قسمیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کے والد کا انتقال تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا، بعض کہتے ہیں ولادت کے بعد ہوا۔ تو جو مورخین یہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش کے بعد ہوا، وہ مضمون نگار مطلب کہ منظور چنیوٹی کی نگاہوں میں شاید کذب بیانی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ بس ثابت ہوا یہ سب ایک دوسرے کو جھوٹا ہی کہتے ہیں، اور یہ سب الزام مولوی منظور چنیوٹی پر لوٹ گئے اور جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔
اسی طرح حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب مدارج النبوت جو فارسی زبان میں ہے، دوسری جلد کے صفحہ نمبر 19 پر تحریر ہے، محمد بن اسحاق گوید کے ابن اسحاق کہتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در شکم ماہ در بود کے وفات یافت پہلے ہی آپ کے والد محترم فوت ہو گئے، و بعضی گویند اور بعض دوسرے مورخین کہتے ہیں در مہد بود کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو چکی تھی، آپ بچپن میں تھے، پنگھوڑے میں تھے کہ آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا۔ مزید کہتے ہیں 28 ماہ یا 7 ماہ کہتے ہیں کہ بعض مورخین کے نزدیک آپ کی عمر 7 مہینے تھی، یا 2 ماہ یا بعض مورخین کے نزدیک آپ کی عمر 2 مہینے تھی کہ آپ کے والد محترم کا مدینہ میں انتقال ہوا۔ کہتے ہیں وَإِن قول اصحا اقوال است، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے نزدیک آپ کی پیدائش کے 2 مہینے بعد آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا۔ اس کے بارے میں وہ مزید اپنی رائے درج کرتے ہیں کہ این قول اصح اقوال است کہ تمام اقوال میں سے سب سے صحیح ترین قول یہ ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے بھی یہی لکھا ہے کہ تاریخ کو دیکھو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا۔ اور یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں حوالے پیش کیے ہیں یہ انہی کی اپنی کتابیں ہیں، یہ ہم نے نہیں لکھی، اور کاش کہ اس مولانا منظور چنوٹی نے قرآن اور احادیث پر تو عمل نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اس نے غور سے پڑھا ہے، اور ان کو ماننے والے ان کی پوجا کرتے ہیں اور نعوذ باللہ ان کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں اپنے مولویوں کو، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہیں خبر دے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، مگر یہ نہ تو قرآن کی مانتے ہیں نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانتے ہیں، اور جو ملا نے بتا دیا اس کی بات پر عمل کرتے ہیں اور مولوی کو سجدے کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو پس ثابت ہوا کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے جو حوالے دیے وہ انہی کی اپنی کتابوں کے حوالے ہیں، اور مولوی منظور چنوٹی نے حضرت مرزا صاحب کو جھوٹا ترین انسان کہا۔ اب نہ صرف یہ سب الزام مولوی منظور چنوٹی کی طرف لوٹ گئے بلکہ اس کے ساتھی اور اس کے باقی سارے جھوٹوں کی حقیقت بھی روشن ہو گئی۔ جعل حق و زحق الباطل کا نظارہ ظاہر ہو گیا۔ آخر مرزا صاحب علیہ السلام سچے ہوئے اور ملا منظور چنوٹی نکلا جھوٹا۔ جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زحوقا، حضرت مرزا صاحب کی صداقت بھی روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی، اور انی مہین من ارادہ احانت کی پیشگوئی مرزا صاحب کی صداقت کا اعلان کرنے لگی کہ جو تیری رسوائی کا ارادہ بھی کرے گا میں اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دوں گا۔ تو لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور یہ مولوی کیسے ذلیل و رسوا ہوا، لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کر کے مدرسہ بنایا اور ذلیل و رسوا ہوا، اور انشاءاللہ آج بھی یہ ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہی علماء کے بارے میں، علماء سوء کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، اور ان کی مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سور اور بندروں سے دی ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی حرکتیں اور ان کے کام بالکل وہی یہود و نصارہ کی طرح ہیں، اور بندروں اور سوروں کی جو صفت ہے وہ ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہم مزقہم کل ممزق وساحقہم تسحیقا، اے اللہ انہیں پارا پارا کر دے اور انہیں پیس کر رکھ دے، یہ جو اسلام کے خلاف ہیں اور جن کی وجہ سے اسلام پر اعتراض اٹھتے ہیں،
اور یہ جو آئے دن مسجد سے کلمہ مٹاتے ہیں اور جماعت احمدیہ کی مسجدوں کو شہید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہماری دعا ہے کہ برباد اور رسوا کرے، آمین۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔